ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ حضرات، قرآن پاک کی منزل آج مکمل ہوئی بفضل اللہ تعالیٰ۔ آپ نے پورا قرآن حضرت قاری صاحب سے سننا، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عزت میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا سننا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنی بھی عبادات ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، سب کی قبولیت کے لیے پیٹ کے اندر لقمہ حلال کا جانا ضروری ہے۔ اگر آپ کا کھانا پینا حلال نہیں ہے، صاف نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ساری کی ساری عبادات جو ہیں وہ ضائع، محنت کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جو اعمال کر کر کے دنیا میں تھک گئے ہوں گے، لیکن فیصلہ ان کے حق میں جہنم کا ہوگا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا ایسے لوگوں کو۔ صرف اعمال کرنا ہی ضروری نہیں، اعمال کے لیے شرط ہے کہ کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ کیا میرا کمائی جو ہے، میرا کھانا جو ہے وہ حلال کا ہے یا نہیں، وگرنہ اپنی ساری زندگی آپ برباد کر بیٹھے۔ سارے قرآن پاک کا خلاصہ نچوڑ نکال لیا جائے تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ بندے کے پیٹ میں جو کھانا اور پینا جائے وہ صاف ستھرا اور حلال کا ہو۔ حرام کھانے کے بہت سارے نقصانات ہیں، جن میں سے چند آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ حرام کھانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، اور پہلا کہ حرام کا لقمہ جو ہے سب سے پہلے عقیدہ توحید پہ ضرب لگاتا ہے۔
جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے پر راضی نہیں ہوتا، اس کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، تو پھر بندہ حرام راست اختیار کرتا ہے اور اللہ پر توکل ختم کر دیتا ہے۔ جتنے بھی حرام ذرائع پھر ان کو استعمال کرتا ہے، ان سے ذریعے رزق تلاش کرنے کی، حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر حلال طریقے سے محنت کرے اور اللہ پر توکل کرے، وَمَن يَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ صرف ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ رزق دے، اللہ تعالیٰ تھوڑے رزق میں برکت بھی ڈالنے پر قادر ہے۔ آپ کے اخراجات اتنے کم کر دے کہ آپ کو کوئی مصیبت نہ آنے دے، کوئی پریشانی نہ آنے دے، آپ کا پیسہ کوئی خرچ نہ ہونے دے حرام طریقوں پر، ناجائز طریقوں پر، یا علاج معالجے پر، یا مختلف مصائب پر، تو تھوڑے سے رزق میں ہی اللہ تعالیٰ برکت ڈالنے پر قادر ہے۔ تو اس پر توکل اور بھروسہ کرے، جو اس نے لکھا ہے اس پر قناعت کریں، جو آپ کے مقدر میں اللہ نے رزق لکھ دیا ہے اس پر اپنا ایمان رکھیں اور یقین رکھیں۔ اور سب سے پہلے وہ حدیث سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی کہ آپ فرماتے ہیں حلال رزق کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسے رب پر توکل کرو، بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ توکل اس پر پرندے کرتے کہ پرندوں نے کوئی مال جمع نہیں کیا ہوتا، گھر کے اندر ان کا کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا، رات کو سکون سے سوتے ہیں اس توکل پر، اس بھروسے پر، اس ایمان پر، اس یقین پر کہ کل کے لیے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارا جو رب ہے وہ ہمیں دے گا اور ضرور دے گا، اور وہ آرام سے سوتے ہیں۔ سویرے وہ پھر اٹھتے ہیں اور خالی پیٹ ہوتے ہیں، کوئی چیز پورے ان کے گھونسلے میں موجود ہی نہیں ہے کھانے کے لیے، لیکن سویرے پھر وہ اپنے گھونسلے سے، گھر سے، اپنے بیت سے وہ نکلتے ہیں اور شام کے وقت وہ اپنا پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ایسے ہی توکل کرو تو اللہ تعالیٰ جیسے جانوروں کو، پرندوں چرندوں کو دے کے اور ان کو کھلا کے سلاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہو، توکل ہو۔ حرام ذریعے استعمال کرنا کمانے کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کی منافی ہے۔ حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت والے دن ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کی جنت کا داخلہ عطا کرے گا، حساب ہی نہیں لے گا، حساب کے بغیر جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور یہاں ایک روایت میرے ذہن میں آئی، اس کو ذرا سماعت فرما لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے حساب جو ہے وہ میری ذات سے شروع ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے حساب میری ذات سے شروع ہوگا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی حساب ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بھی پوچھے گا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیسے آئے ہو؟ اسی کو نہ رسول اللہ نے حساب کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی پوچھے گا، اس طرح سمجھے خیر و عافیت ہی پوچھ لے گا، حساب و کتاب آپ سے آغاز ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا میرے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کا حساب ہوگا، صدیق کے بعد سیدنا عمر کا حساب ہوگا، اور سیدنا عمر کے بعد سیدنا علی سے حساب ہوگا۔ میرے بعد سب سے پہلے ابو بکر سے، ابو بکر صدیق کے بعد سیدنا عمر سے، اور سیدنا عمر کے بعد سیدنا علی سے۔ اب دیکھیے ترتیب میں تیسرا نام سیدنا عثمان کا آنا چاہیے تھا،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا تو صحابہ کرام چونکے اور پوچھا یا رسول اللہ آپ نے عثمان کا نام نہیں لیا، جب آپ زندگی میں اکثر بیان کرتے ہیں ابو بکر عمر عثمان اور علی، آج آپ نے عثمان کا نام نہیں لیا، حساب میں عثمان پھر کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ عثمان سے اللہ حساب نہیں لے گا، وہ ان لوگوں میں شامل ہے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا 70,000 میری امت کا ایسا شخص ہوگا جن سے اللہ حساب نہیں لے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے اللہ نے یہ خبر دی کہ تمہاری امت میں سے 70,000 بندوں کا ہم حساب نہیں لیں گے تو میں نے عرض کی یا اللہ میری امت کی تعداد زیادہ ہے اور یہ عنایت تھوڑی ہے، میری امت تو کروڑوں میں ہوگی، اربوں میں ہوگی، اور میری امت میں سے صرف 70,000 بندہ جنت میں جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن پوری انسانیت کی 120 صفیں ہوں گی، 120 صفیں، آپ حیران ہوں گے صرف 120 صفیں۔ وہ جو ایک صف ہوگی نا، عام بندہ اس کے نہ شروع ہونے کو جان سے دیکھ سکے گا پہچان کہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور کہاں جا کے ختم ہوتی ہے۔ 120 صفیں ہوں گی قیامت والے دن، پورے انسانوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان 120 صفوں میں سے 40 صفیں سارے انبیاء کی امتوں کی ہوں گی اور صرف 80 صفیں اللہ تعالیٰ صرف میری امت کی ہوں گی قیامت والا، یعنی سب سے امت میری زیادہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ فرمائیں گے یا اللہ میری امت زیادہ ہے اور 80,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں، یہ تھوڑے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہمارا وعدہ ہے آپ سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم نے آپ کو راضی کرنا ہے، اتنی عطا کرنی ہے، اتنی رحمت کرنی ہے کہ ہم نے آپ کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، لہٰذا ہم آپ کو عنایت کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ملا لیں آپ۔ یہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان بغیر حساب کے جو جنت میں جانے والے ہیں ان ساروں کا تعلق اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ، جو صرف اللہ پر توکل کرتے تھے۔ علاج کروانا سنت ہے، بندہ بیمار ہو جائے علاج کروایا جا سکتا ہے، سنت ہے، مسنون ہے، مشروع ہے، جائز ہے، لیکن جو علاج نہیں کرواتا، ایک ہے علاج کروانا وہ سنت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا، اور ایک بندہ کہے کہ میں علاج نہیں کرواتا اس ارادے اور نیت سے کہ بغیر دوائی کے وہ بیمار کرنے پر قادر ہے، تو کیا بغیر دوائی پہ وہ شفا دینے پر قادر نہیں ہے؟ دیکھ لیا ایوب علیہ السلام بیمار رہے، علاج نہیں کروایا، 18-20 سال بیماری میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بغیر دوائی کے اپنی امر سے، اپنے حکم سے شفا بخشی ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا پاؤں کے نیچے سے، فرمایا اسی کے ساتھ نہا لو اور اسی کے پی لو، اللہ اندر اور باہر کی ساری بیماریاں ختم فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہم اللہ سے دعا ہی نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بیماری لے کے جاتے ہی نہیں، ہمارے جسم میں درد ہونے کی دیر ہے، ہم دوائی پر زیادہ انحصار کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ اللہ سے وہ امید، وہ توکل، وہ بھروسہ جو شریعت کو مطلوب ہے وہ ہمارے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علاج کروانا مسنون ہے، سنت ہے، دم کروانا سنت ہے، لیکن جو بغیر دم کروائے اور بغیر علاج کیے صرف اللہ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا، بھروسہ کیا۔ تو حرام کھانے والا جو شخص ہے اس کا سب سے پہلے اللہ پر توکل ختم ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ توحید پہ یہ ضرب ہے، عقیدہ توحید اس کا خراب ہے، جو چاہتا ہے کہ رشوت کے ذریعے، حرام ذرائع کے ذریعے میرے پاس پیسہ اکٹھا ہو جائے، یا بہنوں اور بیٹیوں کا حق کھا کے ان کو حق میں نہ دوں، بیٹیوں کا حق کھا جاؤں، بہنوں کا حق کھا جاؤں، یا پڑوسیوں کا حق کھا جاؤں، یا کسی کی زمین پر پلاٹ پر قبضہ کر لوں، یا کوئی بھی ناجائز طریقہ استعمال کروں تاکہ میرے پاس رزق آ جائے، مال آ جائے، ایسے شخص کا ایمان انتہائی کمزور ہے، اس کا ایمان اللہ پر درست نہیں ہے۔ رضیت باللہ ربا، ایمان کی حلاوت مٹھاس ہی اسے محسوس ہوگی جو اس پر راضی ہو کہ میرا روزی دینے والا میرا رب ہے،
جو رب نے کہا ہے بس میں وہی کروں گا، جو رب نے منع کیا اس سے میں رک جاؤں گا۔ میرا رب میرا پرورش کرنے والا ہے، مجھے پالنے والا ہے، رزاق بھی وہی ہے اور رازق بھی وہی ہے۔ رزاق اور رازق میں بعض مفسرین شارحین نے فرق بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رازق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ رزاق بھی ہے۔ دونوں صفتوں میں تھوڑا سا فرق ہے، رازق اور رزاق۔ رازق وہ ہوتا ہے جس سے رزق کا مطالبہ ہو، سوال ہو، درخواست ہو تو رزق عطا کرے، وہ رازق ہے۔ اور رزاق وہ ہے جو بغیر مانگے رزق عطا کرے، مانگنے ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور کیا ایسے لمحات ہر بندے پر نہیں آئے کہ اس نے نہیں مانگا اور اللہ نے رزق عطا کیا ہے؟ اب تو ہم مانگنے کے لائق ہو گئے، مانگنے کے قابل ہو گئے، ہمیں اللہ نے عقل دے دیا، شعور دے دیا، سمجھ دے دی، جوانی دے دی، کاروبار کمانے کے کرنے کے طریقے سمجھا دیے۔ اب تو ہم کہتے ہیں مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب ہم مانگنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ بچپن میں ہر بندے پر یہ وقت گزرا ہے۔ ہاں جی چلانا ہے انہوں کدوں ان کو چلائے کمانے کے وے۔ اب تو ہمارے پاس سارے گر طریقے موجود ہیں، لیکن جب ہم کمانے کے لائق اور قابل نہیں تھے، بچپن میں تھے، یا اس طرح سمجھے کہ ہم ابھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تھے، تو پہلے دن ہی ہمیں رزق کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی۔ ہمارا جسم موجود تھا، پیٹ موجود تھا، نظام ہضم جو ہے وہ موجود تھا، پہلے دن ہی ہمیں رزق چاہیے تھا۔ مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں تھا، زبان بھی نہیں تھی، بول بھی نہیں تھے، الفاظ کا ذخیرہ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، یہ پہچان بھی نہیں تھی، رشتہ دار کون ہے، کس سے مانگنا ہے، کس سے نہیں مانگنا، کس طرح مانگنا ہے، طریقہ بھی نہیں تھا۔ اس کو ٹھیک کریں بھائی، آپ ادھر توجہ کریں، اس کو ٹھیک کریں تھوڑا سا، اس پر رکھ بندہ بٹھائیں گے آپ۔ لیکن اس دن اللہ نے کیسے رزق دیا ہے؟ قرآن پاک کو پڑھے، أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ وہ کون ہے جس نے ماں کی چھاتی پر تیرے لیے خوراک کا تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی انتظام کر دیا تھا؟ تو مانگنے کے قابل ہی نہیں تھا، مانگنے کا تجھے شعور ہی نہیں تھا، سمجھ ہی نہیں تھی۔ اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو یہ رزق دیتا رہا ہے اور آپ لیتے رہے، کھاتے رہے۔ آج جب شعور ملا ہے اور اس نے منع کیا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، تیرا خالق ہوں، تیرا رازق ہوں، تیرا رزاق ہوں، رزق دینے کا اعلان کرتا ہوں، تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرا میں نے رزق لکھ دیا ہے، اب میرا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ذریعے ہیں رزق کمانے کے، ان کو استعمال نہیں کرو۔ لیکن بندے نے وہی استعمال کیے، سب دنیا کا حق کھا کے بیٹھا ہے، برادری اس سے تنگ ہے، بندے اس سے تنگ ہے، دوست اس سے تنگ ہے، ہر حرام ذریعہ وہ استعمال کرتا ہے، اور پھر نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، تو پھر اندازہ کریں اس کو فائدہ کیا ہو۔ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں رمضان المبارک کے آخر پہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں بچتا، ثواب نہیں ہے، اجر نہیں ہے، کیونکہ سحری میں حرام کی ملاوٹ تھی، افطاری میں پیسہ حرام کا تھا، وہ رشوت کا، وہ سود کا، وہ سود پہ جو جمع کروائے ہوئے پیسے ہیں وہ حرام طریقوں سے کمایا ہوا پیسہ، وہ خیانت سے کمایا ہوا پیسہ، وہ بددیانتی سے کمایا ہوا پیسہ، وہ کم تول کے کم ناپ کے ناجائز منافع خوری کر کے جو پیسہ کمایا آج وہ نکل رہا ہے کہ نماز قبول نہیں،
روزہ قبول نہیں۔ اور یاد رکھیے حرام کمانے کا، حرام کی کمائی کا دوسرا حملہ جو ہے، دوسرا حملہ وہ بھی بندے کے ایمان پر۔ پہلا حملہ توکل پر تھا، عقیدے پر تھا، اور دوسرا حملہ جو ہے حرام کے رزق کا، حرام کی کمائی کا، وہ بندے کے ایمان پر پڑتا۔ لا ایمان لمن لا امانۃ له، جو اپنے معاملات میں امانت دار نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں۔ تو آپ کے اس حرام کے پیسے نے آپ کے ایمان کی نفی کر دی، اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ایمان والا ہی جنت میں جائے گا، اور نفی ہے اس شخص کی جو اپنے مال میں خیانت کرتا ہے۔ خیانت کے مختلف انداز، مختلف طریقے، جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں حقیقت میں وہ خیانت۔ اور نبی علیہ السلام نے منافق کی جو علامات، نشانیاں بیان کی ہے، ان میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اس کے پاس امانت ہو تو وہ خیانت کرتا۔ امانت یا انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس میں خیانت کرتا ہے، وہ منافق ہے۔ اور جو منافق ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں جائے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نیچے گڑھا ہوگا، کافروں سے بھی نیچے، اس میں منافق جائے گا، اور اس میں وہ بھی جائے گا جس نے حرام کا پیسہ کمایا، جس نے خیانت کی۔ ایک حدیث سنیں تاکہ آپ کو عبرت حاصل ہو۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی توجہ، اندھیرا تو ختم ہو گیا نا، مجھے پتا ہے کہ آپ میری طرف نہیں دیکھ رہے، پہلے تو موج تھی آپ، میں لگا ہوا تھا اور آپ جدھر مرضی دیکھتے جاتے آتے، اب توجہ میری طرف رہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام موجود ہیں۔ ایک شخص کا ذکر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جہاد پر آج کمال کیا ہے، کئی کافروں کو مارا ہے، کئی کو واصل جہنم کیا ہے، اور آخر خود بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس کا جو بہادری، اس کی جرأت، اس کی دلیری کا تذکرہ صحابہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے تذکرہ آپ کر رہے ہیں بہادری جرأت کا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام چونک گئے، ہمیں تو کچھ نہیں نہ ہوا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، جہنم کا نام سن جہنم میں جائے گا، اس نے تو جہاد کیا ہے۔ جہاد سے بڑا عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ اسلام کی کوہان جہاد ہے، اسلام کی چوٹی جہاد ہے۔ مجاہد کا اللہ کی راہ میں جب وہ ذبح ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، اس کا خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مجاہد جو ہوتا ہے، شہید جو ہوتا ہے، وہ اپنے خون کے ذریعے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، اسلام کی سچائی کی گواہی دیتا ہے۔ شہید کا رتبہ حدیث میں بہت موجود ہے، لیکن یہاں معاملہ انتہائی اہم ہے کہ جس نے حرام کمایا اور حرام کھایا، اس کو شہادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کے جہاد کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کہ جو حرام کھاتا ہے لازم امر ہے کہ وہ کسی اور کا حق ہے، کسی غریب کا حق ہوگا، بہن کا حق ہوگا، ماں کا حق ہوگا، بیٹی کا حق ہوگا، بھائی کا حق ہوگا، پڑوسی کا حق ہوگا، کسی مسلمان کا حق ہوگا، کسی کا حق اس نے مارا ہے، لہذا یہ بندہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کی عبادت کوئی بھی قبول کرے۔ اپنی کمائی کو چیک کیجیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے 10 درہم کا سوٹ لیا، 10 درہم کا پہننے کے لیے ایک جوڑا لیا، خریدا، اس میں 1 روپے، 1 درہم، 1 دینار حرام کا تھا، جب تک وہ سوٹ اس کے جسم پہ رہے گا اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرے۔ دوسری حدیث میں ہے جس نے 1 درہم حرام کا کھا لیا، اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن دعا اور عبادت قبول نہیں کرتا۔ تیسری حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے حرام کھایا، حرام کمایا ہے، اللہ اس حرام کے پلے ہوئے وجود کو جنت میں نہیں جانے دے۔
وہ حرام کا پلا ہوا جو جسم ہے اس کے لائق ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں گلے سڑے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت انتہائی پاکیزہ لوگوں کی۔ اگر آپ توجہ کریں تو ایک واقعہ کی طرف آپ سے اشارہ کرتا ہوں، پھر وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں جس کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنانے کے بعد پھر آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس جنت میں بھیج دیا۔ مشہور حدیث ہے، وہ واقعہ قرآن میں بھی ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرمایا اس جنت سے جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ پیو رہو اس جنت میں، صرف ایک درخت ہے، اس درخت کا آپ نے پھل نہیں کھانا۔ اللہ نے روک دیا۔ پھر آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے جس سے کس نے روکا تھا؟ اللہ۔ پھر اس درخت کا پھل کھا لیا، پھر جنت میں رہے یا نہ رہے؟ ایک دانہ کھایا ہے اس کا جس سے اللہ نے روکا ہے، پھر وہ جنت میں رہے یا نہ رہے؟ نہ رہے، باہر نکل آئے۔ پھر آپ کس امید سے بیٹھے ہیں لوگوں کا حق کھا کے کہ ہم جنت میں جائیں؟ آدم علیہ السلام تو جنت سے باہر کر دیا گیا، جو آپ کے باپ تھے۔ جنت کا لباس اتر گیا، جنت سے نکال کے زمین پہ بھیج دیا گیا۔ کئی سال روتے رہے اور توبہ پھر جا کے قبول ہوئی ہے ایک دانہ کھانے سے، اور جس کا پورا وجود اور پوری کمائی اور پورا بینک بیلنس ہی سارا ہی حرام کا ہو، اندازہ کریں وہ کس صورت کس کھاتے میں لکھا جائے۔ قبر میں کفن جائے گا اور کچھ نہیں جائے گا، خالی ہاتھ جاؤ گے، اور وہ کفن بھی پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مال تو پچھلوں نے تقسیم کر لیں، لڑنا ہے پچھلوں نے۔ ابھی آپ کی میت پڑی ہوگی، حساب کتاب کرنے والے پہلے کرتے ہیں، میرا ایسا کتنا بنتا ہے، تیرا کتنا بنتا ہے۔ پچھلوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی قبر کو خراب کرتے ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حضور فرماتے ہیں تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا، پہن لیا، بوسیدہ کر لیا اور ہضم کر لیا، وہ تیرا مال ہے، یا جو تو نے صدقہ کر دیا وہ تیرا مال ہے، باقی تیرا نہیں ہے، پچھلوں کا ہے۔ تیرے ساتھ کیا جائے؟ ایک چارپائی اور ایک قبر کھودنے کے لیے 2-4 ہتھیار اور ایک آدھ چادر جائے گی اور رشتہ دار جائیں گے، سب کچھ واپس آ جائے گا، تو اکیلا رہ جائے گا اور تیرے اعمال تیرے ساتھ دفن ہو جائے۔ وہ برے ہیں یا اچھے؟ اچھے ہیں تو نور ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اپنی کمائی چیک کیجئے، کمائی دیکھیے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے اس شخص کا ذکر ہوا جس نے جہاد کیا ہے، بڑا خوبصورت انداز میں صحابہ نے ذکر کیا، یا رسول اللہ بڑا لڑا ہے، آپ فرمایا جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قصور ہو جرم؟ فرمایا جب وہ جہاد سے ایک دفعہ مارکے سے فارغ ہوا تھا نا تو وہاں کافروں اس کا مال اکٹھا ہو رہا تھا، مال غنیمت، تو اس کو ایک چادر پسند آ گئی تھی، اس نے چادر چھپا لی، رکھ لی خیمے میں، باقی مال جمع کرا دیا۔ وہ اس چادر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، وہ کسی کا حق تھا۔ ایک دوسری حدیث سناتا ہوں جو اس سے بھی دردناک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خطبہ دیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جس نے کوئی مال چھپا لیا، چرا لیا مال غنیمت میں سے، جو مال غنیمت اجتماعی مال ہوتا ہے، یہ قوم کا، یہ جماعت کا مال ہوتا ہے، یہ مساجد کا مال جماعت کا مال ہوتا ہے، یہ مدارس کی مال صدقہ و خیرات زکوٰۃ یہ عوام کا، یہ جماعت کا ہوتا ہے۔ اس کی خیانت جو ہے وہ اجتماعی خیانت، اجتماعی مال سے خیانت ہے، اور اس خیانت کا حساب کیسے ہوگا اس طرح حدیث پہ غور کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ جس نے مال غنیمت کے ساتھ میں سے کچھ مال چرا لیا، چھپا لیا، پیچھے رکھ لیا، جمع بیت المال میں نہ کرایا، میرے پاس جمع نہ کرایا، وہ اس اپنی خیانت کے ساتھ قیامت والے دن آئے گا، اور سو کو خیانت اس کی زہر ہوگی۔ کوئی کسی کا پیسہ چھپا نہیں ہو رہے گا، کوئی عمل چھپا نہیں رہے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔
سب کچھ زمین اگل کے رکھ دے، سارے بوجھ زمین اتار کے بیر پھینک دے۔ اس لیے نماز یہاں فرض پڑھتے ہو، وہاں سے ہٹ کے وہاں سنتے پڑھتے ہو، وہاں اٹھ کے وہاں دوسری جگہ پہ سنتے کیوں پڑھتے ہو؟ قیامت والے دن یہ زمین بھی گواہی دے۔ اور جہاں جہاں خیانت کرتے ہو، جہاں جہاں بدکاری کرتے ہو، جہاں جہاں گناہ کرتے ہو، جہاں جہاں فحشی کی باتیں کرتے ہو، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ زمین کے اندر وہ چیزیں جمع ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے۔ آج کل تو سائنسدان پرانے کلمات، حضور کے خطبات، صحابہ کے خطبات فضا میں کہتے ہیں، وہ سارے موجود ہیں، ان کو جمع کر رہے ہیں۔ اگر آج دنیا سے ہزاروں سال پہلے گئے ہوئی شخصیات کے کلمات، جملے، خطاب، گفتگو اگر زمین پہ پھیل رہی ہے، ان کو لیا جا سکتا ہے، جمع کیا جا سکتا ہے، تو پھر اندازہ کر لیجئے اللہ کے لیے یہ کون سا مشکل ہے۔ وہ ساری زمین اگل پڑے گی اور ایک ہی چیز بول کے کہے گی کہ یا اللہ اس نے میرے وجود پر یہ کیا ہے، آج میں اس کی گواہی دیتی ہوں۔ زبان بند ہو جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہوں پر اللہ مور لگا دے گا اور جسم کے سارے اعضاء کو بولنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام جب یہ خطاب کیا تو ایک صحابی نے، آپ کے ایک ساتھی نے، آپ کی ایک جماعتی نے ایک جوتی کا تسمہ رکھ لیا تھا۔ جوتی کا تسمہ کتنے کا آتا ہے بھلا؟ وہ دھاگا جو بوٹ میں ڈالتے ہیں اس کو تسمہ کہتے ہیں۔ وہ تسمہ کتنے کا آتا ہے؟ سستا ہی ہے نا، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے نا۔ تو جب اس نے مال کافروں کا سمیٹا، اس میں ایک جوتی بوٹ میں تسمہ تھا، اس نے وہ تسمہ نکال لیا، اپنے بوٹوں میں ڈال لیا۔ بھائی اس کو وہاں جمع کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، فرمایا اگر کسی نے تسمہ بھی چھپا لیا ہوگا نا تو وہ بھی اس کے ساتھ آئے گا۔ تو وہ بندہ اٹھا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ تسمہ ایک رکھ لیا تھا، یہ تسمہ لے لیجیے۔ آپ فرمایا واپس لے جا، قیامت والے دن لے کے آنا۔ اب نہیں لوں گا، تو نے چھپا لیا، یہ لے جا، تو نے قیامت والے دن یہ تسمہ لے کے آنا، رب کے سامنے پیش کرنا، اس کی مرضی معاف کرے یا لے پکڑ لے۔ میں نہیں لیتا، اب وہ قبول نہیں کرتا، تو پہلے جمع کیوں نہیں کرایا؟ اب اٹھتا ہے میرے خطاب کے بعد، میرے خطبے کے بعد، اب قیامت والے دن یہ تسمہ لے کے آنا، پھر دیکھنا آگے جب آگ نظر آئے۔ حرام کمانے کا، حرام کمائی کا سب سے بڑا دوسرا جو خطرہ ہے وہ آپ کے ایمان کا ہے۔ بندہ خائن ہو جاتا، حرام خور خائن ہوتا، خیانت کرنے والا ہوتا، تو اس پر ایمان کا تو خطرے میں ہے۔ اور تیسری بات، حرام کمانے والے شخص کی حرام کی کمائی کا تیسرا حملہ جو ہے وہ اعمال پہ پڑتا ہے۔ نماز قبول نہیں ہوتی، روزہ قبول نہیں ہوتا، اعمال قبول نہیں ہوتے، حج قبول نہیں ہوتا۔ بتاؤ اس سے بڑا نقصان کیا ہو کہ ساری زندگی بندہ اعمال کرتا رہے اور کوئی عمل ہی قبول نہ ہو، بالکل چٹیل صفائی ہو پورے اعمال نامے میں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقی لوگوں کی اعمال قبول کرتا ہے۔ اللہ نہیں دیکھتا یہ کون ہے، اس کا نسب کس سے ملتا ہے، جڑتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، دونوں نے قربانی پیش کی تھی، اللہ نے قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا، اور آواز آئی انما یتقبل اللہ من المتقین، تو اس کی طرف دیکھ رہا ہے جو تیرا حق نہیں بنتا، تو دوسرے کے حق کی طرف نگاہ دے کے بیٹھا ہے، اور تو جانتا ہے میں تیری قربانی قبول کر لوں گا، تو آدم کا بیٹا ہے لیکن قربانی قبول نہیں کر، میں صرف اس کی عمل قبول کرتا ہوں جو متقی ہو، اور متقی ہوتا ہی وہ ہے جس کی تعریف ہی یہ ہے کہ حرام کی کمائی سے بچنے والا متقی ہوتا ہے، جس کے وجود میں لقمہ حرام کا چلا گیا وہ تقوی والا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ سے ڈرنے والا کیسے ہو سکتا؟ اپنی کمائی کو چیک کرے، ایک ایک لقمہ چیک کرے۔ یاد رکھنا اچانک قیامت آ جائے گی، اچانک دروازہ سورج غروب مغرب سے طلوع ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس سے پہلے توبہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے بندہ لقمہ اٹھائے گا، ابھی منہ میں نہیں گیا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے،
پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لقمہ اندر جانا بھی ہے یار. تو نماز کا، مساجد بنانے کا، اس پہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے جب آپ کی کمائی کے اندر حرام کی ملاوٹ موجود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متشابہات سے جس چیز سے شبہ پڑتا ہو یہ حلال ہے یہ حرام. کتنے بندے ہیں جنہوں نے انشورنس کرائی ہوگی کہ میں مر جاؤں گا اور پیچھے میری بیوی کو، میرے بچوں کو اتنا پیسہ ملے گا. جانتے ہو یہ سود ہے، اور سود کھانا جو اتنا گناہ ہے، ماں سے بدکاری کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے. سود خور انسان جو ہے قیامت والے ایسے اٹھے گا جیسے جنات نے، شیاطین نے کسی بندے کو مس کیا ہوا تو دورہ پڑتا ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ اس کو جن ہوا ہے، اس کو شیطان چمٹا ہوا ہے. اس طرح دورہ پڑتا ہے. قیامت والے ایسا اٹھے گا سود کھانے والا. یہ بینکوں میں جو پیسے جمع ہے یہ سود کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. آپ کہتے ہیں ہم سود لیتے نہیں، پیسے جمع تو کراتے ہیں. بہت سارے علماء نے صرف یہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے کی اجازت دی ہے، وہ بھی مجبوری میں. وہ اس مجبوری میں کہ آپ کی تنخواہ یا آپ کا کوئی پیسہ کاروباری ادھر ادھر آ جا نہیں سکتا تو اس کو استعمال کرے. لیکن اپنے پیسے سارے بینک میں رکھنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی قاتل کو بندوق مہیا کرنا کہ میں بندہ مار نہیں سکتا، تیرے ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن اسلحہ تجھے دے دیتا ہوں تاکہ تو اس کو مار دے. سود کھاتا نہیں ہے لیکن اپنے پیسے بینک میں رکھتا ہے تاکہ وہ سود پر کاروبار بینک والے کرتے رہیں. یہ معاونت ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہیں. ایک بندے کی دکان ہے، دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، اس دکان میں حرام کام ہوتا ہے تو کیا سمجھتے ہو کہ آپ کی کمائی حلال کی ہے؟ آپ نے حمام والے کو دکان کرائے پر دی ہے، بینک والے کو اپنا جناب آپ نے پورا ایک ہال بینک والے کو دیا ہوا ہے تو کیا سمجھتے ہو یہ حرام حلال ہے؟ بینک کی تو چھاؤں میں بیٹھنا بھی حرام ہے، وہاں تو چوکیدارہ کرنا بھی حرام. لکھنا، رسول اللہ نے فرمایا سود لکھنے والا، لکھانے والا سب پر اللہ کی لعنت. حرام کی کمائی کو دیکھیں. آپ نے دکان دی ہوئی ہے جس میں سگریٹ بکتی ہے، جنرل سٹور ہے، کریانہ سٹور ہے، اس میں سگریٹ بھی بیچتا ہے ساتھ، تو جانتے نہیں ہو سگریٹ بیچنا حرام، خریدنا بھی حرام ہے، اس کا کاروبار بھی حرام، پینا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے. صحت کے لیے یہ مضر ہے، کینسر کی بیماری کا سبب ہے. پوری امت کا اجماع ہے، سارے حکیم، سارے ڈاکٹر، سارے علماء متفق ہے کہ یہ نقصان دہ ہے. جو نقصان دہ ہے وہ مومن نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. پرہیز بعض دفعہ ڈاکٹر بتلاتے ہیں نا یہ چیز حلال ہوتی ہے، پرہیز کرنا ہوتی ہے، تو یہ تو ویسے ہی حرام ہے، خبیث چیز ہے، بری چیز ہے. آپ نے دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، اپنا ہال کرائے پر دیا ہوا ہے، مکان کرائے پر دیا ہوا، پتہ ہے وہ مکان میں کیا کرتے، ان کا کاروبار کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہیں، یہ کون چیک کرے گا؟ اتنا آسان نہیں ہے جنت میں جانا. لوہے کی کنگھیوں سے چھلنی کیے گئے تب لوگ جنت میں پہنچے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، قرآن میں رب کہتا ہے تم نے گمان کیا ہے تمہیں جنت آسانی سے مل جائے گی. صدیق دکھ اٹھا کے جنت میں جائے، سیدنا عمر تکلیف اٹھا کے جنت میں جائے، سیدنا علی، سیدنا عثمان مظلومیت کی انتہا کو پہنچے پھر جنت میں جائے، حسین ابن علی بچے ذبح کروا کے جنت میں جائے، اور تم ویسے ہی جنت میں چلے جاؤ. نہیں، جانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، حرام چیزیں چھوڑنا پڑے گا. ہر وہ مکان، ہر وہ دکان جو آپ کی کرائے پر ہے، اگر اس میں حرام کام ہوتا ہے تو آپ کا کرایہ حرام کا ہے. اس میں بینک ہے، اس میں کوئی فاش بے حیا عورت رہتی ہے، یا کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس کو اسلام نے حرام کیا ہے، یا انشورنس کا کام ہوتا ہے، سود کا کوئی کاروبار ہوتا ہے، ناجائز چیز بیچی جاتی ہے، خریدی جاتی ہے. یہ مشکل تو ہے درس آپ کے لیے سننا. آج تو آپ کو چاہیے تھا کوئی میٹھا میٹھا درس سنتے آپ، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کے دل کو لگے
یاد رکھنا جس دن ہماری کمائی اور لقمہ حلال کا ہو گیا، سمجھو کہ ہماری دعائیں آسمان پہ اسی دن چڑھیں گی۔ یہ کیوں نہیں چڑھتی؟ حرام کی وجہ سے۔ جو بندہ حرام خور ہو، اور اگلی بات یاد رکھے، سب سے بڑا حرام کی کمائی کا جو چوتھا بڑا حملہ ہے وہ دعا پر، پہلا توکل پر، دوسرا امانت پر، اور تیسرا عمل پر، اور چوتھا اس کا حملہ حرام کے کمائی کا وہ دعا پر پڑتا ہے۔ ہمارا آخری سہارا کیا ہے؟ دعا ہے۔ جب ہر طرف سے جواب مل جائے اللہ کی طرف سے پھر بھی دعا ہے، تو دعا نہیں قبول ہوتی اس بندے کی جس کی کمائی حرام کی ہو۔ لے جاؤ، پھر ہمارے پاس رہ کے آ گیا، نہ توکل رہا، نہ ایمان رہا، نہ عمل رہا، نہ دعا رہی۔ اور جس دن دعا والا آسرا بھی ختم ہو گیا، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ حرام خور کی تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ نص حدیث ہے صحیح البخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ احرام باندھ کے، بال اس کے بکھرے ہوئے، دور سے سفر کر کے حج کے لیے احرام باندھتا ہے، جاتا ہے عرفات کے میدان میں، اور جب عرفات کے میدان میں جاتا ہے نا، رسول اللہ فرماتے ہیں اس دن شیطان مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اللہ بندوں کو معاف کر رہا، دعائیں قبول کر رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، تنہائی میں بندہ رات کو گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا قیام کرتا ہے، کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا، بندہ اٹھائے، ماہ رمضان ہے، چلو 2 رکعت قرآن قیام کرتے ہیں اور اس میں قرآن پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تک وہ قیام میں کھڑا رہتا ہے نا، اللہ ہنستا رہتا ہے، اللہ مسکراتا رہتا، ہنستا رہتا ہے، اللہ واہ میرے بندے، تجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو صرف میرے کے لیے کھڑا ہے، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو میرے لیے کھڑا ہے نا۔ پھر جو کوئی اگر تجھے کوئی دیکھ رہا ہوتا، ماں بہن بیٹی برادری قوم قبیلہ کوئی دیکھ رہا ہوتا، ہو سکتا تھا تو کسی اور کے لیے کھڑا ہوتا، اب تجھے دیکھ کو نہیں رہا میرے سوا، اس کا مطلب ہے تم میرے لیے کھڑا ہے، تو اللہ ہنستا رہتا، اور جس پر اللہ ہنسے وہ کتنا پیارا بندہ ہو۔ رسول اللہ نے ایک جنازہ پڑھایا، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ تھا، تو رسول اللہ جنازے میں دعا کی، یا اللہ طلحہ تیرے پاس آ رہا ہے، اللہم القت طلحہ، اے اللہ یہ طلحہ تیرے پاس آ رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں جب یہ تجھے ملے نا تو تو ہنس رہا ہو، اور یہ تجھے دیکھ کے ہنس رہا ہو۔ اللہ اس کو ملنا، ہنستے ہوئے ملنا، رسول اللہ تو یہ دعا کرتے تھے اللہ کسی کو ہنستا ہوا ملے تو اللہ ہنستا ہے، لیکن حرام خور کی وہ رات کی اٹھ کی تنہائی کی عبادت اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرتا۔ وہ تنہائی کی دعائیں، وہ تنہائی کا رونا، جس بارے میں حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اکیلا رو پڑے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو، رات کو تنہائی میں اٹھ کے رو پڑے اللہ کے ڈر سے، اگر رونا نہ آئے تو رونے کا منہ ہی بنا لے، رونے والا چہرہ بنا لے، اللہ تب بھی اس کے گناہ معاف کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ کمائی حلال کی ہو۔ قیامت والا دن بڑا مشکل ہے بھائی، اعمال وہاں کا وہاں وزن ہی نہیں ہوگا، اعمال ہوں گے، جب اللہ ترازو لگائے گا اعمال تولے جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اعمال تلوائے گا نا، جس کا جوں کے انڈے کے برابر، جو دیکھیے نا، جوں کا انڈا، جس کو دنیا کا کوئی کنڈا، کوئی ترازو تول ہی نہیں سکتا، وزن کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کا جو ترازو ہے وہ جوں کے انڈے کے برابر بھی وزن کرے، اس کا بھی وزن بتائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جوں کے انڈے کے برابر اگر نیکیوں والا پلڑا جھک گیا تو میں بندے کو جنت دے دوں گا، اور اگر جوں کے انڈے کے برابر گناہ والا پلڑا جھک گیا تو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ لیکن یاد رکھیے یہ سارے معاملات حلال کی کمائی کے ساتھ مشروط ہے۔ بندہ عرفات میں ہے، دعا مانگ رہا ہے، گرد غبار اس کے وجود پہ پڑا ہوا ہے، حالت احرام میں ہے، تو کہتا ہے یا رب یا رب یا رب یا رب۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے
تو یہاں آیا عرفات میں اور کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، یا رب مجھے کہہ رہا ہے اپنا کھانا تو دیکھ، اپنی کمائی تو دیکھ، اپنا پینا تو دیکھ، اپنا لباس تو دیکھ، سارا کچھ حرام کا پلا ہوا حرام کا بنایا ہوا لیے کہ عرفات میں آ جائے تو میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا۔ دعا ہی قبول نہ ہو تو بتاؤ ہم دنیا میں کیا؟ کھانا کھاتے وقت دعا، کھانا کھانے کے بعد دعا، گھر داخل ہونے کے وقت دعا، گھر سے نکلتے ہوئے دعا، یہ ساری جو دعائیں ہیں اللہ قبول ہی نہ کرے، بتاؤ اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ کرونا کی بیماری پورے عروج پر ہے، سارا ملک دعائیں کر رہا ہے، نیکوں سے لے کر عامی لوگوں تک سارے دعا کر رہے ہیں، جو جو دعا کرتے ہیں اس طرح ہی کرونا بڑھتا ہے۔ کیوں؟ حرام کی کمائی میں ساری قوم اجتماعی طور پر پھنس چکی۔ یہ کہتے ہیں کہ کرونا ختم ہو، یہ نہیں کہتے کہ سود ختم ہو۔ بینکوں میں سود چل رہا ہے، حکومت مارک اپ کا اعلان کر رہی ہے، اتنا مارک اپ، اتنا منافع، اتنا منافع، اتنا منافع دیں گے، ساتھ کہتے ہیں کرونا کے لیے دعا کرو۔ تو سود کی شرح بڑھاؤ، پھر کرونا کے لیے دعا کرو۔ تم رشوت کے، شراب کے لائسنس جاری کرو اور ساتھ کرونا کے لیے دعا کرو۔ تم حرام ذرائع کمانے کے عام کرو اور ساتھ کرونا کے لیے دعا کرو۔ زنا کے لائسنس جاری کرو اور ساتھ کہو کہ کرونا کے لیے دعا کرو۔ یہ بڑھے گی، جو جو دعا کرو گے یہ مرض بڑھے گا۔ یہ اس دن ختم ہوگا جب ملک کا سربراہ یہ کہے گا کہ آج کے بعد زنا، فحاشی، بے حیائی، شراب پر حرم پابندی ہے اور ہمارے ملک میں سود نہیں چل سکتا، یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، یہ بند ہے آج کے بعد۔ ہر قوم کے ہر شخص پر نماز فرض ہے۔ اس دن یہ وبا ختم ہوگی جب کمائی حلال کی ہو۔ حرام خور لوگوں کی دعائیں آسمانوں پہ نہیں چڑھتی، حرام خور قوموں کی دعائیں آسمان پہ نہیں چڑھتی۔ حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جب قوم میں حرام عام ہو جائے اللہ بارش روک لیتا ہے، اس دن بارش دیتا ہے جب ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہی ہماری عادت ہے۔ رسول اللہ کی ایک اور حدیث آخر پہ سن لیں، رسول اللہ فرماتے ہیں جس قوم میں زنا، بدکاری، فحاشی، بے حیائی، بے پردگی عام ہو جائے اللہ اس قوم میں ایسی بیماری بھیجتا ہے جیسی بیماری اس سے پہلے اس قوم میں نہیں آئی ہوتی۔ باپ دادا نے نہیں سنا تھا کہ کرونا بھی کچھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرماتا ہے جو تمہاری بیماریاں تمہارے باپ دادا نے نہیں نہ سنی ہوں گی وہ بیماریاں آئیں گی اس وقت جب قوم اجتماعی طور پر بدکاری کرے، پوری فحاشی بے حیائی ملک میں عام ہو جائے گی۔ اور آج یہی صورتحال ہے۔ ہم اپنی ذات پہ رحم کریں۔ اس کو سنوارنے کے دو طریقے ہیں۔ حکومت کا کام ہوتا ہے اخلاقی اور دینی اور حلال کمانے کا ہوتا ہے مواقع پیدا کرے۔ عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے انفرادی طور پر حرام کو حرام سمجھ کے حلال کھانے کا عزم کرے۔ دونوں کی ذمہ داری اللہ نے قرآن و سنت میں تقسیم کر دی ہے کہ وہ ماحول مہیا کرے اور قوم حلال طریقے سے کمائے اور کھائے۔ اگر پھر بھی کوئی مواقع حلال کے ہونے کے باوجود پھر کوئی شخص حرام کا طریقہ اختیار کرتا ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس پر سزا کا تعین کرے، اس کو سزا دے۔ یہ تقسیم کار ہے شریعت۔ ہم عوامی طور پر بھی، اپنی ذاتی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی حرام میں ہیں، اجتماعی طور پر بھی مواقع جو ہیں وہ گناہ کے ہیں، فحاشی کے، بے حیائی کے اور حرام کمانے کے ہیں۔ تو آج توبہ کرنے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ ابھی آپ دعا کریں تو گڑ گڑانے کا وقت ہے، رونے کا وقت ہے، حرام کمائی کو چھوڑنے کا وقت ہے۔ یہ جو دعا ہوتی ہے نا ہماری کہ یا اللہ دعا قبول کر اور ہم گناہ نہیں چھوڑیں، گناہ نہیں چھوڑتے تو پھر دعا نہیں ہوتی۔ دعا یہ ہوتی ہے کہ آج تک جو اس وقت تک میری زندگی میں گناہ تھے سارے میں نے چھوڑ دیے، آئندہ نہیں کروں۔ اور گناہ گنے پھر، یا اللہ میں جھوٹ بولتا ہوں، خیانت کرتا ہوں، بددیانتی کرتا ہوں، حرام کھاتا ہوں، حرام کماتا ہوں، یہ چیزیں میں نے یہ چیزیں قبضے میں لوگوں کی لی ہوئی ہے اور وہ واپس بھی کرنی ہوگی۔ اس طرح نہیں کہ یا اللہ میں نے کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہے لیکن معاف کر دے، اب معاف نہیں کرنا، وہ واپس کرنا ہے۔ پہلے واپس دے کے آؤ، حق کھایا وہ واپس دو، بیٹی کا حق تمہارے پاس ہے اس کو دو، بہن کا حق تمہارے حق میں اس نے بیان دے دیا ہے، کہتے ہیں جی بیٹی جو بہن ہے نا ہماری وہ خود بیان دے گی ارادی سے،
وہ کیوں راضی ہو کے بیان دے گی؟ تو نے راضی ہو کے اپنا بیان اس کے حق میں کیوں نہیں دیا؟ یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ قوم کی بدمزاجی ہے۔ بہن کو پتہ ہے کہ میں نہیں دوں گی بیان تو یہ معاف نہیں کریں گے، عید والے دن بھی نہیں آئیں گے، ملاقات پر بھی چھوڑ دیں گے، وہ مجبور ہو کے تیرے نام بیان دیتی ہے۔ وہ تو کمزور ہے، وہ صنف نازک ہے، وہ عورت ہے، وہ کمانے کے لائق و قابل نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تجھے چاہیے تھا اپنا حصہ بہن کے نام چڑھا تھا۔ تو مرد تھا، تو کما سکتا تھا، جو نہیں کما سکتی اس سے تو لے رہا ہے، جس کی ذمہ داری نہیں ہے کمانا، جو اعضائے جسم کے لحاظ سے کمزور ہے، جس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، وہ تیرے نام چڑھائے۔ تو کھاتا پیتا بندہ انسان اور جنت تکڑا جوان، اور تو لے رہا ہے بہن سے حصہ، تو اپنا حصہ اس کو کیوں نہیں دیتا؟ دو بہنوں کو حصے، زبردستی دو۔ بہن کو کہو اپنا حصہ لے، تو کمزور ہے، تو عورت ہے، میں مرد ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کمانے کا سلیقہ طریقہ دیا ہے، تو گھر میں رہنا ہے، تو اپنا حصہ لے۔ اس کو نہ پتہ چلے، آپ حصہ اس کو دے آئیں، اس کے نام میں چڑھا دیں۔ یہ جو ہے نا ہیرا پھیریا، یہ ہیلے، یہ سارے چھوڑ دیں۔ ہیلوں سے اسلام بندہ مومن نہیں بن جاتا۔ یہ پہلی صف کی نمازی ہو تو نمازیوں کے ساتھ اپنا مال پاک کرو، کمائی پاک کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہوگی اور برادر محترم وہ دعا کروائیں گے، اس کے بعد آپ کی تواضع ہوگی، پھر وطر ہوں گے۔ ان سارے پروگراموں میں آپ شمولیت اختیار کریں۔ اسی طرح دوسری جو کہ خاتم النبیین مسجد میں درس ہے، وہاں میں نے حاضری دینی ہے۔ انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔